کلاس 7 کے طالب علم السلام علیکم. آپ کا سبجیکٹ ہے اسلامیات اور چیپٹر نمبر 3 اسلام میں عبادت کا تصور. ایمان و عبادات کا پہلا چیپٹر اسلام میں عبادت کا تصور. عبادت کا لفظ اب سے نکلا ہے اور آپ کو پتہ ہے بچوں اب کے معنی ہیں بندے یا غلام کے ہیں. اس لیے عبادت کے معنی بندگی کے اور یا غلامی کے ہوئے. جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں جو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو وہ جگہ کا نوکر ہوتا ہے اور اس جگہ جب وہ کام کرتا ہے تو اسے اس کا معاوضہ ملتا ہے یعنی کہ تنخواہ ملتی ہے. لیکن اگر وہ اپنا کام ایمانداری سے نہ کرے اور بہانے بنائے اور پوری تنخواہ لے تو وہ سرکش اور نافرمان ہوتا ہے اور یہ اس کی نافرمانی کہلاتی ہے اور ایسا شخص سزا کا مستحق ہوتا ہے. بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف بتا دیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا تھا، یعنی کہ انسان کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ کیا تھی. قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش ہماری زندگی کا مقصد اللہ پاک کی عبادت اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ ماننا ہے. اور بچوں جب بات اتنی اہم ہے کہ عبادت کا مفہوم جاننا بھی بہت ضروری ہے. یعنی وہ کام دراصل کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، کیا ہم وہ کام ایمانداری سے کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی ڈیوٹی اپنے فرض ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں، یا ہمارا نام سرکش اور نافرمانوں کی شمار میں لیا جا رہا ہے. بچوں عبادت کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب انسان باشعور ہو جائے اور اس کو یہ پتہ ہو جائے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، وہی تخلیق کائنات ہے، وہی ہمارا خالق اور رب ہے، تو ہمیں اس کی مرضی کے مطابق جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے ہم کو اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اور اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک لمحہ اسی کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے اور اپنے مالک کو راضی کرنا، یعنی کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا نیکی ہے اور وہی عبادت ہے. ویسے تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ یہ سب فرض عبادت ہیں. لیکن ان سب عبادات کا مطلب ہے کہ اور اس سے بھی بڑی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرنا، یعنی کہ صرف 5 وقتی نماز ہمیں صرف 5 وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں اس کے آگے سر جھکانا سکھاتی ہے. اور روزہ صرف 1 مہینے کے ہوتے ہیں، مگر یہ روزہ رکھنے سے پورے سال ہمیں غریبوں کی بھوک اور افلاس کا پتہ چلتا ہے اور ان کا احساس ہوتا ہے اور ان سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بھوکے رہتے ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے شدت کے ساتھ. اور زکوٰۃ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ احساس دلاتی کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، کیونکہ وہ دے سکتا ہے تو وہ چھین بھی سکتا ہے. اس لیے اس کے لیے کوئی تکبر اپنے دل میں نہ لائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے ضرورت مند بندوں، حاجت مند بندوں کی ضرورتیں پوری کریں اور ان پہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے اور اللہ کے نام پہ لٹائیں اور بقیہ زندگی بھی اسی طرز عمل سے گزاریں. اور اگر جو شخص ان تمام عبادات میں وہ ان اللہ کی مرضی کے بغیر گزارے گا اور اس میں اس کا خلوص نیت شامل نہیں ہوگا تو وہ عبادات نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف دکھاوا ہوگا کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، اپنی بڑائی کے لیے کام کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. ویسے تو بچوں پتہ ہے کہ اسلام سے قبل عبادات کے ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے انداز سے عبادت کرتے تھے اور آج بھی اس مذہب کے لوگ اپنے اپنے انداز سے عبادت کرتے ہیں. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی تصویروں مجسموں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ عرب کے لوگ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی کہ اسلام سے پہلے سنسان پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور اپنے اوپر دنیا کی تمام آسائشیں حرام کر لیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ان کا تصور تھا، یہ ان کا یقین تھا. اور اسی طرح یہودی مختلف طریقے سے اپنی عبادت کرتے تھے
عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یونانی لوگ کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، غرض کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا. یہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے اور مختلف طریقے سے وہ اپنی اپنی عبادات کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اس نے انسان کی فطرت کو بدل دیا اور اس نے ان تمام طریقوں کو ناپسند کیا. اس نے صرف یہ بتایا کہ اللہ واحد ہے، یعنی وحدہ لا شریک، کہ اللہ ایک ہے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ صرف اسی کی عبادت کرو. اور عبادت کے وسیع مفہوم سے اس نے روشناس کروایا، اور باقی صرف اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ساری طاقت اسی کے لیے، ساری دنیا کو اسی نے بنایا ہے، اسی نے یہ کائنات سجائی ہے، وہی ایک دن اس کو مٹا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے مفہوم کی مختلف تعلیمات دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلام کی تعلیم دینے آیا ہوں، درس و تدریس کا کام میرے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا، تو میں خوشخبریاں سنانے آیا ہوں. میں کسی مشقت کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اسلام ایک بہت ہی سادہ مذہب ہے اور بہت ہی آسانیاں اس نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے. اس لیے کسی قسم کی کوئی سختی اور کسی قسم کی کوئی مبالغہ آرائی اس کے اندر شامل نہیں ہے، صرف نیت کا پرخلوص ہونا شامل ہے. اس مختلف صحابہ کرام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف صحابہ کرام مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کی رضا حاصل کرتے تھے. کوئی کہتا تھا، کوئی حضرت اس میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں دن کو روزہ رکھوں گا اور رات بھر عبادت کروں گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، اور کیا کہتے ہیں، صرف اگر مہینے میں تم 3 روزے رکھ لینا ہی کافی ہے. اور تم اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دی کہ صرف میرا حق نہیں تم پہ، تمہارے بیوی بچوں کا، تمہارے ماں باپ کا، حتیٰ کہ تمہارے ارد رہنے والے سارے لوگوں کا حق تم پہ ہے، تم وہ بھی حق ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری کسی حاجت میں یا میری کسی حاجت کے لیے اپنی جان کو عذاب میں نہ ڈالو، بلکہ انتہائی آسان طریقے سے جو راستے میں نے بتائے ہیں، جو میرے نبی نے تم تک پہنچائے ہیں، اس طریقے سے تم میری عبادت کرو اور میری رضا حاصل کرو. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کا مقصد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ عبادت اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانا سب سے بڑی عبادت ہے. اس کے آگے تمام عبادتوں کا درجہ کچھ کم ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ، صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو، یعنی کہ آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں اتفاق پیدا کرو، محبت سے رہو، کیونکہ اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے. اور ہمارے نبی کریم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم کو رحمت للعالمین بنایا، کیونکہ وہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہے اور سارے جہان کے لیے محبت اور پیار کا پیغام لے کر آئے تھے. اور اسی طرح جو لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو، اپنے خاص طور سے اپنے پڑوسیوں کا، سب سے زیادہ ہم پہ ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے، اور جو سب سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا تو وہ سمجھ لو اس کا ثواب جہاد کے برابر ہوگا. اور یہ اس کے برابر ہوگا کہ ہم ساری رات نماز پڑھتے رہیں، ساری اللہ کے حضور جھکے رہیں، سجدہ ریز رہیں. اس سے بھی بڑھ کر عبادت ہے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال کریں اور اپنے آباء و اجداد کے، اپنے پڑوسیوں کا حقوق جو ہے ایمانداری کے ساتھ ادا کریں. اور یہ سب سے بہترین عبادت ہے. بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین عالمگیر دین ہے. ہمارا دین جو عالمگیر دین ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ علم ہے. اس لیے اس میں جو شرط ہے، سب سے پہلی اور لازمی شرط ہے کہ آپ کی عبادت میں خلوص ہو. آپ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، بڑائی کے لیے نہ کریں، برتری کے لیے نہ کریں. یہی اسلام کا اور یہی ہماری عبادت کا اصل مقصد اور اصل مفہوم ہے. اور اسی میں ہماری تمام عبادتوں کا ثواب، تمام عبادتوں کا راز اور تمام حکایتوں کا راز جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام مراحل سے پہ ایمانداری سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں میں خلوص پیدا کرے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور خشیت الہی حاصل ہو. آمین. اس کے ساتھ ہی آپ کا چیپٹر ختم ہوتا ہے. نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.